الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ نبوت کے ملنے سے پہلے بھی، نبوت ملنے کے بعد بھی ہر قسم کے کفر، شرک، چھوٹے بڑے گناہوں سے انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں، یعنی جسے اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچا لیں، اللہ تعالیٰ گناہوں سے نہ ہونے دیں۔ تو حضرات انبیاء کرام علیہ والسلام جو ہیں یہ فرشتوں کے نگرانی اور حفاظت میں ہوتے ہیں، اس لیے ان کو کسی بھی قسم کے گناہ کی طرف جانے نہیں دیا جاتا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ امت کے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں۔ نبی اگر ایک کام کر دے تو وہ امت کے لیے جائز قرار پاتا ہے۔ تو قرآن پاک میں بھی آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ ایمان والو اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسول کی۔ تو اگر نبی سے گناہ ہو گیا تو وہ تو امت کے لیے بھی جائز ہو جائے گا، پھر تو وہ ساری امت کہے گی یہ تو جائز ہے، کرتے جاؤ کرتے جاؤ۔ اس لیے نبی سے گناہ ہی نہیں ہونے دیا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے اپنے ساتھ نبی کی اطاعت کا حکم کیوں دیا ہے کہ نبی نے ہی تو آگے اللہ کا حکم پہنچانا ہے، نبی نے ہی کر کے دکھانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر نبی سے گناہ ہو گیا تو وہ تو اس امت کے لیے جائز ہو جائے گا، اس لیے ان سے گناہ ہونے ہی نہیں دیا جاتا۔ اسی طرح قرآن پاک کی آیت ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ میرا نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، وہی کہتا ہے جو اس پہ وحی کیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے اپنی انگلی کا اشارہ جو ہے اپنے منہ مبارک کی طرف کیا اور فرمایا کہ تم لکھا کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس منہ سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ تو مختصر یہ ہے کہ یہ عقیدہ کی بات ہے کہ حضرات انبیاء کرام جو ہیں ان سے کسی قسم کا گناہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اپنا عقیدہ درست رکھیں، اور جو شخص بھی اس کے خلاف لکھے یا بولے یہ جان لیں کہ وہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے۔ اور نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ نبی گناہ کر سکتا ہے، یہ ان کی انتہائی درجہ کی توہین اور بے عزتی ہے۔ تو اب جو بھی نبی کے بارے میں کہے جی فلاں نبی تو ایسا تھا، فلاں ویسا تھا، اس کو کام ہی نہیں آتا تھا، اس کے انتظامی امور ٹھیک نہیں تھے، وہ کامیاب نہیں ہوا، وہ ڈکٹیٹر تھا، وغیرہ وغیرہ، جو بھی کسی بھی انداز میں کوئی بک بک کرے یا کسی بھی ایسے انداز میں بات کرے جس سے نبی کی توہین ہو، تو جان لیں کہ وہ آدمی غلط ہے، اس سے، اس کی تقریروں سے، اس کی کتابوں سے، اس کی باتوں سے دور رہیں۔ عام طور پہ ایسی باتیں جو ہیں وہ بندہ کرتا ہے جو تعلیم و تعلم کے اس سلسلہ سے نہیں جڑا ہوا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتا آ رہا ہے، بلکہ ایسا باتیں عموماً وہ لوگ کرتے ہیں جو خود ہی 4 کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو علامہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے آپ ہمیشہ مستند علماء کرام سے رجوع کریں۔ شیطان اور اس کے پیروکار جو ہے مختلف محاذوں سے اسلام اور اسلام کے عقائد پہ حملے کرتے ہیں، امت میں لڑائی پھیلانے کے لیے، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو یہ بھی ایک فتنہ ہے جس سے کو وہ انبیاء کی ذات پہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ڈائریکٹ انسانوں سے مخاطب کلام ہم کلام نہیں ہو رہے، اور وہ جو ہیں انبیاء کرام کے ذریعے اپنے پیغامات اور اپنے احکامات جو ہیں وہ انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو اگر نبی میں ہی آپ غلطیاں نکال دیں گے تو پھر جو دین وہ لے کے آئے ہیں اس میں بھی غلطیاں نکلیں گی۔ ادھر ایک نقطے کی وضاحت کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے گناہ اور ایک ہوتا ہے اجتہادی خطا۔ گناہ جو ہے اس کا مطلب ہے کسی شرعی حکم کو اپنے مرضی سے، اپنے ارادے سے، خود جان بوجھ کے وہ توڑ رہے ہیں، اپنے ارادے سے توڑ رہے ہیں۔ گناہ کیا ہے؟ جس کو کوئی اپنے ارادے سے اللہ کے حکم کو توڑ دے اس کو گناہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو بھول چوک اور اجتہادی خطا ہے اس کو گناہ نہیں کہا جاتا۔ تو انبیاء کرام سے گناہ تو نہیں ہو سکتا، اجتہادی خطا
ہو سکتی ہے۔ اب پہلے یہ سمجھ لیں کہ اجتہادی خطا کا مطلب کیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے یا کوئی حالات پیش آتے ہیں تو نبی جو ہے وہ اس کو اگر وحی نہیں آئی تو جو پہلے وحی آئی ہے اور پہلے جو احکامات شریعت کے ہیں اس کے اندر رہ کے جو نبی ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ جس طرح اس معاملے میں یہ فیصلہ ہوا تھا تو اس معاملے میں بھی ایسا فیصلہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس نے اجتہاد کیا نبی نے اور حالات کے مطابق فیصلہ دے دیا کہ اس کا یہ حکم ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہ آئے اس کے رد میں کہ نہیں ایسا نہیں ایسا کر لو، تو اگر تو وحی نہیں آئی، نبی نے اجتہاد کر کے ایک حکم بتایا، اگر اس کو وحی نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہی جو اجتہاد ہے وہ پوری امت تک کے لیے ہمیشہ کے لیے قانون بن جائے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کو وہ مناسب نہیں سمجھا اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ حکم چاہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ وہی نازل کر دیتے ہیں کہ بھئی ایسے نہیں ایسے کرو۔ تو اصل میں جو نبی کا حکم تھا وہ وہی تھا جو نافذ ہونا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو وہ نبی نے جو اجتہاد کیا اس کو اجتہادی خطا کا درجہ مل گیا، اور اللہ کا جو حکم آ گیا وہ نافذ ہو گیا۔ اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی اجتہادی خطا کرتا ہے تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے اور اس کو ماننے والوں پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو حضرات انبیاء کرام جو ہیں مختصر بات یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے نگرانی میں اور حفاظت میں ہوتے ہیں، اور فرشتے انسان پہ کی اپنا انبیاء کرام کی نگرانی کرتے ہیں تاکہ ان سے کوئی بھی ایسا چیز سرزد نہ ہو جو شرعاً گناہ کہلائے۔ تو یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور مختصر یہ کہ کسی نبی سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے فتنہ سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔